بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ماشاءاللہ اس جگہ پہ بہت ساری اہم شخصیات بھی آئی ہیں. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. جناب محترم پیر صاحب تشریف لائے ہیں تو ان سے دعاؤں کی درخواست بھی ہے. اور میرے بہت عزیز اور ایک ہوتا ہے جس طرح لنگوٹیے یار ہوتے ہیں, معظم بٹی صاحب بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں. اس کے علاوہ جتنے مہمان نے گرامی دوسرے شہروں سے آئے ہیں, جو میری بہنیں تشریف لائی ہیں, ان کا بھی بہت شکریہ. اور جتنی مینجمنٹ ہے پنڈی کی اور ان تمام دوستوں کی جو دوسرے شہر سے یہاں پہ آئے اور انہوں نے آ کے مینجمنٹ میں اس پروگرام کو مینیج کرنے میں حصہ ڈالا, ان کا بھی بہت شکریہ. جس میں خاص طور پہ کاشف اکرام صاحب کی بڑی قربانیاں ہیں میٹ لائف کے لیے. میں ایک تھوڑا سا ان کا تعارف کروا دوں کہ 2007 سے لے کے ابھی تک کاشف اکرام وہ واحد پرسنالٹی ہے جو میرے شانہ بشانہ رہا ہے. کی طرف سے دیکھتے ہیں اس کے پیچھے انہی کا ہی دماغ کام کر رہا ہوتا ہے اور وہی اس میں دن رات جو ہے وہ اپنے لگا رہے ہوتے ہیں اس کو ایک سسٹم میں کنورٹ کرنے کے لیے. تو میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ ان کے لیے بہت ساری کلیپنگ کیجیے. کاشف اکرام صاحب آپ کو بہت شکریہ. اور اس دفعہ بھی جیسے ان کو پتہ چلا کہ فنکشن ہے, پنڈی میں گیدرنگ ہو رہی ہے, تو وہ میرے ساتھ آنے پہ راضی ہو گئے. حالانکہ ان کی مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ یہاں پہ 2 دن سے میرے ساتھ ہے. تو یہ ان کے پیار اور ڈیڈیکیشن کی نشانی ہے. یہاں پہ آج جو مجھے ایک بہت بڑا سرپرائز ملا وہ چند ان دوستوں کی طرف سے تھا جن سے کافی عرصہ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. اور اس ملاقات میں ان کی طرف سے کوئی قصور نہیں تھا, وہ میری مصروفیات ایسی کہ میں ان سے مل نہ پایا. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ان کی محبت کو کہ وہ آج انہوں نے یہاں پہ آ کے مجھے بہت خوشی دی ہے, بہت دلی خوشی ہوئی ہے مجھے ان سے مل کے. سلاد صاحب تھے یہاں پہ اور بہت سارے دوست میں اپنے نام لینے میں تو تقریباً کافی ٹائم اسی پہ لگ جائے گا. تو میں اگر آپ اپنی سوسائٹی کے لیے نیک کام کر رہے ہیں, ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں, تو یہ بھی آپ کا رزق ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس سینیریو سے باہر آ جائیے جس میں کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ یہ میں ہوں, یہ میرے مسائل ہیں. میں آپ کو یقین دلاؤں کہ جس دن آپ نے یہ سوچ لیا کہ یہ میرے ارد گرد لوگوں کے مسائل ہیں اور ان کے لیے میں نے کچھ کرنا ہے, تو یقین کیجئے آپ کے مسائل اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے اسی دن. جس دن آپ نے دوسرے لوگوں کا سوچنا سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے مسائل جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں اور آپ کے وہ مسائل حل ہو جائیں. اب میرے دوستوں سے کچھ سے اور ریکویسٹ ہے, اور بہت پہلے بھی میں نے ایک بات کی تھی دوستوں سے کہ زندگی کے کچھ جو راز ہیں جو کامیابی کے, وہ میں عموماً شیئر کرتا رہتا ہوں. جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صبح فجر کے وقت کوئی نہ سفر کرے, کہ فجر کے وقت جب رزق بٹنے کا ٹائم ہے تو اس وقت جو لوگ سوئے ہوتے ہیں ان کے حصے میں ناکامی ہوتی ہے. اور دوسری بات, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق کبھی ختم نہ ہو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق کبھی ختم نہ ہو, تو آپ اپنے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں لوگوں کو شامل کر دیں. آپ کا رزق کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ میٹ اگر ایک کمپنی ہوتی یہ کب کی جا چکی ہے. یہ کمپنی نہیں ہے, یہ ایک نظریے کا نام ہے. اور چلنے کی جو سب سے بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ جو رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ ہم ایک پلیٹ میں اکٹھا کر لیتے ہیں اور سب مل کے اس میں تقسیم دیتے ہیں. یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آج تک یہ قائم ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ قائم رہے گی. یہ اسی دن ختم ہوگی جب ہم اپنے اس اصول سے ہٹ جائیں گے. اور جو آج ایک اور بات جو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ 2005 سے جب سے کمپنی سٹارٹ ہوئی
تو یہ اللہ کے رزق کی کیسی فراوانی ہے کہ وہ دوست آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. یہ اچھے دوست بھی تو رزق ہے. تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہوگی کہ اپنی زندگی کے معاملات کو اس اسپیکٹ سے بھی دیکھیں. انشاءاللہ زندگی آپ کے ساتھ کبھی آپ کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرے گی. بہت ساری باتیں تھیں جو کام سے ریلیٹڈ تھیں، لیکن وہ ساری باتیں یہاں پہ ہو چکی ہیں. فیوچر پراسپیکٹس کے حوالے سے بھی ہو چکی ہیں، لیڈنگ لیڈی کے حوالے سے بھی ہو چکی ہے. ہاں اس میں چند ایک میں ایڈ ضرور کر دیتا ہوں کہ یہ جو لیڈنگ لیڈی پروجیکٹ تھا، یہ شروع کرنے کا مقصد صرف ایک تھا کہ دیکھیے صرف فائنینشیل فریڈم لینا مین مقصد نہیں ہوتا، اس کے ساتھ بہت ساری اور چیزیں جڑی ہیں. دیکھیے اس پروجیکٹ کے ساتھ جب آپ جڑتے ہیں یا کوئی بھی میری بہن آ کے اس پروجیکٹ کے ساتھ جڑتی ہے تو نمبر ایک چیز اس کو یہ مل جاتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دیتا ہے اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور کوشش بھی کرتی. کوشش میں عموماً دیکھتا ہوں تو وہ کوشش بہت کری ہوتی ہے کیونکہ ہمت سے ہی سارے کام ہوتے ہیں. لیکن سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ لیٹسٹ ٹولز کے ساتھ آپ سارا دن سرفنگ کرتی ہیں، فیس بک دیکھ لی، واٹس ایپ دیکھ لیا، سارا دن اس پہ گزار دیا، لیکن جب آپ کسی پروڈکٹیوٹی کے ساتھ جڑتے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک کتنی اچھی ماں بن رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ کے بچے کو فیوچر میں کون سی ٹیکنالوجیز پہ کام کرنا چاہیے، کس طرف اس کو جانا چاہیے. اس کو صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے فیس بک دیکھنی ہے یا واٹس ایپ دیکھنی ہے، لیکن جو ماں سے وہی دیکھے گی وہ اپنے بچوں کو وہی بتائے گی. لیکن اگر آپ اس طرح کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ کام کریں گے، ارننگ پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہیں، لیکن اس کے جو آپ کو بائی پروڈکٹ ساتھ ملیں گے جو بینیفیشل آپ کے لیے، وہ کیا مل رہے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کی اولاد کو کن پہلوؤں کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، کون سی ان کو جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر یا موبائل فون کے اوپر اپنا ٹائم دیا، وہ کن کاموں کے اوپر اس کو لگانا چاہیے. اس کے علاوہ دوسری بات جو سب سے اہم ہے کہ جس وقت آپ فائنینشیل فریڈم کی طرف جاتی ہیں تو آپ کی جو سوشل مسائل ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑا امپیکٹ آتا ہے. وہ سوشل مسائل اگر اکنامک مسائل حل ہو جائیں تو کہتے ہیں کہ 80% سوشل مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں. تو جس وقت آپ کے اکنامک مسائل حل ہوں گے تو انشاءاللہ جو سوشل مسائل ہیں ان کے اوپر بھی ایک بڑا اچھا امپیکٹ پڑتا ہے. آپ کے گھر کے اندر ایون کے جو ایٹماسفیئر ہے وہ چینج ہو چکا ہوتا ہے. تو ایک دفعہ میں پھر آپ تمام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اب جو دوست رہ گئے جن کا میں نام نہیں لے سکا، ہاں لیکن یہاں پہ میں اپنے چند ان دوستوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور مجھے ان کی یاد میرے دل میں ہمیشہ رہے گی. وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. اس میں ڈاکٹر اظہر صاحب فیصل آباد سے بہت پیارے دوست تھے میرے، اور میٹ لائف کے لیے ان کی بڑی کنٹریبیوشن تھی. وہ دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. ڈاکٹر ناصر صاحب تھے، وہ بھی فیصل آباد سے تھے، وہ بھی اب ہم میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. اس کے بعد ڈاکٹر شاہد امتیاز صاحب تھے راولپنڈی سے، بھائیوں جیسے دوست تھے، وہ بھی دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان سب دوستوں کے لیے دعائے مغفرت ضرور کریں. ہم سب نے چلے جانا ہے، لیکن جو چلے گئے ہم میں سے ہمیں ان کو بھولنا نہیں چاہیے، ان کی قربانیوں کو نہیں بھولنا چاہیے، اور ان کے لیے ان کی اگلی منزل کی آسانیوں کے لیے اپنی نمازوں میں اور اس کے علاوہ اپنی گیدرنگ میں ان کو یاد رکھیں. کچھ ایسے بچے جنہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا، خاص طور پہ امیر اللہ صاحب، فضا الوی صاحبہ، صدف شاہین صاحبہ، تنزیلہ، ان سب بچوں نے بہت اچھا کام کیا اور ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے نئے آنے والے.
اور یہاں پہ اگر میں ذکر نہیں کروں گا اپنی بڑی بہن ڈاکٹر غزالہ کا تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہوگی. مجھے سوری ڈاکٹر صاحب میرے آپ نظر پڑی آپ پہ, آپ کا بہت شکریہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں. اور یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ کے آنے سے بہت موٹیویشن ملی ہے. دیکھیے اگر کوئی 15-18 سال کے بعد بھی یہاں پہ آ کے بیٹھا ہے ہمارے ساتھ تو اٹس مین کہ اس کے دل میں ہمارے لیے محبت ہے اور ہمارے دل میں بھی اس کے لیے اسی طرح محبت ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج 18 سالوں میں ہو سکتا ہے میرے سے پرسنلی کسی کو شکایت بھی ہو سکتا ہے انسان غلطیاں ہو جاتی ہیں. اور میں میری درخواست ہے ان دوستوں سے کہ اگر ان کے دل میں کوئی بات ہو تو وہ اس کو درگزر فرما سکیں. لیکن کمپنی کے جو سسٹم ہے اس سسٹم نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی. 18 سال کے بعد آج بھی ایک تو ہمارے سسٹم میں کوئی چینج اس لیول پہ نہیں آیا کہ جس کو بعض دفعہ اس لیے چینج کر دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ کمپنی کے لیے کچھ سروائیو کرنا ہے یا اس طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ہم نے اپنے سسٹم کو اسی طرح ہی رکھا ہوا ہے, صرف اس کی ٹیکنالوجیز کو ہم نے چینج کیا. تو ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت شکریہ کہ پہلے تمام آرگنائزر جو ہیں اس آج کے اس دن کے لیے وہ سارے یہاں پہ تشریف لائے. اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ پھر ساری ٹیم یہاں پہ جو ہے وہ آئے جو خاص طور پہ دوسرے سٹی سے آئے ہیں تاکہ سب کے ساتھ جو ہے وہ ایک بہت شکریہ.